والدین کے حقوق میں اور بیوی کے حقوق میں دونوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں انسان توازن کھو بیٹھتا ہے. وہ توازن جو شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے وہ کھو بیٹھتا ہے. کبھی والدین کی طرف اتنا جھک گیا کہ بیوی کے ساتھ ظلم کرنے لگا, کبھی بیوی کی طرف اتنا جھک گیا کہ والدین کے ساتھ ظلم کرنے لگا اور ان کے حقوق کو پامال کرنے لگا. دونوں باتیں افراط اور تفریط کی شریعت کے خلاف ہیں اور ہلاکت کا راستہ ہے. بعض لوگ ابھی پچھلے جمعہ کو پچھلے اتوار کو پوچھ رہے تھے کہ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے ڈالو. اب اولاد سمجھتی ہے کہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بیوی میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن والدین کا حکم ہے کہ طلاق دے دو, تو کیا کرے؟ تو بعض اوقات والدین اپنے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں, اور وہ واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اب میرا دل نہیں چاہ رہا طلاق دینے کو, مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی, تو کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. وہاں یہ حکم دیا تو بعض والدین اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھو حضرت ابن عمر نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. لیکن یہی بات ہے کہ حدیثیں, قرآن اور حدیث جب تک کسی استاد سے نہ پڑھا جائے اور کسی جاننے والے سے اس کا علم حاصل نہ کیا جائے تو بعض اوقات آدمی براہ راست دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر کسی اور کوئی اور اپنے کو قیاس نہیں کر سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن وحی نازل ہوتی تھی, اور وحی نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ خاتون جو عبداللہ بن عمر کے نکاح میں ہے ان کے لیے مفید نہیں ہے, اور حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو تو وہ کسی مصلحت سے کہہ رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہہ دیا کہ طلاق دے دو. لیکن یہ عام حکم نہیں ہے. تمام فقہا نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے کہ جہاں اگر اولاد یہ محسوس کرے کہ بھئی بیوی تو کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو طلاق دے کر ایک طرح سے اس کے اوپر ظلم کرنا ہے, بلا وجہ طلاق دینا, تو والدین اگر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے کا حکم دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس وقت ان کا حکم مانا جائے. ان کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو, ان کے آگے جھک جاؤ, ان کے ساتھ اور نرمی اور حسن سلوک سے بات کر لو کہ آپ کی ہر بات مانیں گے, لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہ اس میں ظلم ہے دوسرے فریق کے اوپر. تو تمام فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ طلاق دینا اپنے محض اس بنا پر کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں اس بنا پر طلاق دینا جائز نہیں. ہاں اگر خود بھی محسوس کرے کہ واقعی اس میں نقص ہے یا نباہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور خرابی پیش آنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت میں بے شک طلاق دے دے, لیکن محض اس بنا پر دینا واجب نہیں ہوتا. یہ بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کیونکہ والدین کی اطاعت فرض ہے تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے میرے ذمہ طلاق دینا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا, چاہے میں اس کو درست نہ سمجھوں. ایسے میں اطاعت کرنا والدین کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ضرور کیا بلکہ اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جہاں دوسرے کو ظلم ہو رہا ہو. اسی طرح اگر والدین جو ہیں وہ کسی ایسے فعل پر آمادہ کریں جو
شریعت کے راستے کے خلاف ہے تو اطاعت واجب نہیں ہوتی. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا, میرے تو رومتے کھڑے ہو گئے پڑھ کر. انہوں نے, اس لڑکی تھی کہ اس نے لکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. میرے بہت عرصے سے رشتے آتے رہے, مگر ہر رشتے کو وہ اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ یہ رشتہ برادری سے باہر کا ہے, اور یہ کہتے تھے کہ برادری میں کروں گا, شادی برادری سے باہر نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر. نتیجہ ہے کہ جتنے رشتے آنے تھے وہ سارے آ کے ختم ہو گئے, اور کوئی برادری کا ایسا رشتہ جو باپ کو پسند ہو وہ آتا نہیں تھا. بالآخر جب کوئی رشتہ نہیں آتا تھا اور باہر سے رشتے آ رہے تھے, تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر قرآن میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ قسم کھاؤ کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گے. اگر برادری سے کوئی رشتہ نہ آیا تو یہ حلف اٹھاؤ کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرو گے. اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں نے باپ کا حکم سمجھ کر یہ حلف اٹھا لیا کہ برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی. اب آخر انسان ہے, انسان کے ساتھ اس کی ضروریات لگی ہوئی ہے. سارے ماں بھائی بہنیں سب اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح کا نکاح ہو جائے, مگر حلف اٹھا چکی ہے. آخر کار وہ کہتی ہے کہ میرے ماں اور بھائیوں نے مل جل کر کسی طرح میرا نکاح کر دیا اور کہا کہ بھائی کفارہ ادا کر دینا اس قسم کا, لیکن نکاح کر لو. تو ان بیچاروں نے ٹھیک کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلط بات پر قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا, اور وہ قسم کسی مناسب نہ ہو, مناسب بات پر نہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو ماں نے, بھائیوں نے صحیح کام کیا کہ اس کا نکاح کرا دیا. لیکن باپ کو جب پتہ چلا تو باپ نے کہا کہ میں زندگی بھر تیری شکل نہیں دیکھوں گا اور زندگی بھر تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. اور وہ کہتی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نکاح تو ہو چکا, ایک تو میرے دماغ پر یہ بوجھ ہے کہ میں نے اپنی قسم توڑی, دوسری یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے اور میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. اس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, تلخ ہو رہی ہے, یہاں تک کہ کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لوں. اعوذ باللہ من ذالک. اب یہ ضد اور یہ حد دھرمی کہ اولاد کو مجبور کرنا اس بات کے اوپر کہ وہ ایسی قسم کھا لے جو اس کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے غلط ہے, اس کا حلف دے دینا اور پھر اس پر اصرار کرنا, اور اس کے بعد میں یہ کہنا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کیا ہے زندگی میں شکل نہیں دیکھوں گا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی باپ کے لیے کسی طرح بھی زیبا نہیں, اور شریعت نے اس کے اوپر سخت, شریعت کے لحاظ سے سخت گناہ اور حرام ہے. اگر کوئی باپ یا ماں وہ ایسی بات کے اوپر مجبور کرے تو اطاعت کرنا اس کے لیے اولاد کے ذمہ واجب نہیں ہوتا. یعنی اس لڑکی کے لیے جب باپ یہ کہہ رہا تھا کہ قسم کھاؤ